نعمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افشا بخاری ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی مزید 10 آیاتیں۔ پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک تخلیق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ انہیں کیوں بناتے ہیں؟ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اس نے سکھا دیا آدم کو نام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ وہ جس چیز کو دیکھتے تھے یا سنتے تھے اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم دیا، اسی طرح ہمیں بھی یہ علم سکھا دیا۔ فرشتوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو سب کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا پاک ہے تو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ پاک ہے تو، کہ تو بہت علم والا ہے، نہیں ہمیں کوئی علم نے جو ہمیں علم سکھایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی وہی علم ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت علم اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم خبر دو انہیں ان کے ناموں کی۔ کہ اب آدم علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ خبر دو انہیں نام بتاؤ ان سب کے۔ ما انبأهم باسمائهم، پھر جب انہیں ان کے ناموں کی فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنی عزت دی، انسان کو کتنی عزت دی۔ رشتے جو لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، اور آدم علیہ السلام آئے، ابھی آدم علیہ السلام نے اللہ کو ایک بھی سجدہ نہ کیا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور کہا ہم نے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا، ان سے کہا گیا کہ آپ دونوں جائیے جنت میں اور جہاں سے چاہے مرضی کھا لیجئے، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ لا تقربوا الشجرة فتكونا من الظالمین، تو تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالم۔ الشیطان عنہا فأخرجہ، پھر پھسلایا اس نے نکال دیا جنت میں سے دونوں کو، آیا کہ یہاں سے تم پھل کھا لو، تو انہوں نے پھل کھا لیا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ بی بی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، نہیں ان دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا، جس میں وہ کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا کہ کہا کہ بعض کے بعض تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے کہ تم زمین میں جاؤ، اور تمہارا فائدہ اٹھانا ایک مقرر وقت تک ہے کہ تم زمین میں چلے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ وہیں ہے اور تم ایک وقت تک ہی مقرر فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، بس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ مہربان ہوا اس پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، تو آدم علیہ السلام کو بہت مشکلات پیش آئی، اندھیرا، گرمی، سب انہیں جنت یاد آنے لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھائے تھے آدم علیہ السلام نے کہ اے اللہ میں کیا دوبارہ جنت میں آ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں آ سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے کہ تم توبہ کرو۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر رحم کیا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہا ہم نے اتر جاؤ اس سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔
کہ اللہ کی طرف سے جس کے پاس ہدایت آ گئی اور انہوں نے پیروی کر لی تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور اگر ان کے پاس ہدایت آئی پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ ہیں ساتھ آگ کے جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو راستے دکھا دیے کہ ایک بندے کے پاس ہدایت آتی ہے اور اگر اس نے پیروی کر لی تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور ایک وہ جس کے پاس ہدایت آتی ہے پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو وہ لوگ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا الذی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ انعامات کیے تھے کہ ان پہ بہت سارے انبیاء بھیجے تھے، ان میں سے رسول بنے اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ نے یہاں پہ کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، لیکن وہ انہیں نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم انہیں مانتے ہو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، کہ میں تمہیں اور انعامات دوں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔